تھینکس گاڈ بھائی، آپ کے چہرے پر بھی مجھے مسکراہٹ نظر آئی۔ عائشہ نے ناشتے کی میز پر بلا وجہ مسکراتے موہت کو دیکھ کر چھیڑا، جبکہ ماما نے بھی چونک کر اپنے دونوں بچوں کے تر و تازہ چہرے دیکھے اور دل ہی دل میں دونوں پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ میں نے سوچا کہ آج کل تم ہر وقت مسکراہٹوں کے پھول بکھیرتی رہتی ہو، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ موہت نے بریڈ کے پیس پر جیم لگاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہاں، مجھے تو آج کل زعفران میں کھیت نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی طرف کیا ماجرا ہے؟ اس نے اورنج جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بس سمجھو کہ میری طرف بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ایک زمانی سی مسکراہٹ موہت کے چہرے پر ابھری۔ یہ تم دونوں آپس میں کون سے کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہو؟ ماما نے جھنجھلا کر دونوں کو دیکھا۔ یہ تو آپ بھائی سے ہی پوچھیں۔ عائشہ نے جان بوجھ کر اسے پھنسایا تو وہ گھور کر رہ گیا۔ میں سوچ رہا ہوں ماما کہ عائشہ کی شادی وادی کا کچھ کریں، لڑکیوں کی عمر نکلنے کا پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ موہت نے موقع پر ہی حساب برابر کیا۔ عائشہ اس کی شرارت سمجھ کر مسکرا دی۔ میں تو خود اس سلسلے میں خاصی اپسیٹ ہوں۔ کل ہی مجھے مسز کامران نے ایک پرپوزل کے بارے میں بتایا ہے۔ ماما کی بات پر عائشہ چونکی۔ وہ بتا رہی تھی کہ لڑکے کی والدہ نے عائشہ کو کسی فنکشن میں دیکھا ہے اور انہیں پسند بھی ہے۔ ماما کے پرجوش انداز پر عائشہ کا رنگ اڑا۔ اچھا، کیا کرتا ہے لڑکا؟ موہت نے بھی فوراً ہی دلچسپی ظاہر کی۔ آرمی میں میجر ہے۔ ماما کے جواب پر موہت کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ دوڑا۔ وہ آج بھی آرمی کا سن کر جذباتی ہو جاتا ہے۔ پھر تو آپ فوراً بلا لیں انہیں۔ موہت کی دلچسپی ماما کے لیے مورل سپورٹ کا باعث بنی۔ آج ہی فون کرتی انہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ماما، مجھے آرمی کی لائف پسند نہیں۔ عائشہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ شدید تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر ماما نے ناگواری سے اسے دیکھا اور موہت کو نظروں ہی نظروں میں کوئی اشارہ کیا۔ کیا بات ہے عائشہ، ایسے ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ موہت کی بات پر عائشہ نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹوسٹ کا آدھا پیس پلیٹ میں رکھا اور ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ دیکھا تم نے اس لڑکی نے مجھے کتنا ضد کر رکھا ہے؟ ماما کو ایک دم میں غصہ آیا۔ ڈونٹ بی ٹچی ماما، میں بات کروں گا عائشہ سے۔ موہت نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بجائے مطمئن ہونے کے بھڑک اٹھی۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا اور کچھ نہیں۔ تم صاف صاف پوچھو، اگر کوئی پسند ہے تو بتائے، ورنہ اس دفعہ میں اس کی کچھ سننے والی نہیں۔ ماما نے بھی دو ٹوک انداز سے دھمکی دی اور کمرے سے نکل گئی۔ موہت سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سیل فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دوسری جانب سنائیدہ تھی۔ کیا ہوا موہت؟ وہ اس کا لہجہ سنتے ہی پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں یار، ماما اور عائشہ کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا ہوں۔ اس نے اپنی الجھن اس کے ساتھ شیئر کی۔ کیا مطلب؟ دوسری جانب اسے حقیقتاً ہی سمجھ نہیں آئی۔ بھئی عائشہ کے لیے کوئی پرپوزل آیا، جبکہ اس نے صاف انکار کر دیا اور ماما سخت غصے میں ہیں۔ اس نے مختصراً بتایا۔ اچھا، عائشہ تو مجھے بہت زیادہ اور دوستانہ مزاج کی لگی ہے۔ سنائلہ کی بات پر وہ بری طرح چونکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے کس نے بتایا ہے؟ اس نے مجھے کال کی تھی۔ سنائلہ کی بات پر موہت کو جھٹکا سا لگا۔ کب؟ وہ بےتابی سے بولا۔ کافی دن ہو گئے اب تو۔ سنائلہ کی بات پر اسے غصہ آ گیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سوری، ذہن سے ہی نکل گیا، اور پھر میرا خیال تھا کہ اس نے آپ سے ہی نمبر لیا ہوگا، اس لیے آپ کے علم میں ہوگا۔ سنائلہ نے گھبرا کر اسے وضاحت دی۔ یہ کوئی اتنی عام سی بات تو نہیں تھی کہ تمہارے ذہن سے نکل جائے۔ دوسری جانب موہت کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ کہیں تم عائشہ کے کہنے پر تو نہیں مجھ سے ملنے آئی تھی؟ اس کے لہجے میں چھپی بدگمانی سنائلہ کا دل خراب کر گئی۔ آپ کی بدگمانی کبھی کبھی میرے دل کو اتنے برے طریقے سے مسلتی ہے کہ میں اسے لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتی۔ سنائلہ کا رنج بھرا انداز موہت کو بے چین کر گیا، جبکہ دوسری جانب وہ ناراض ہو کر فون بند کر چکی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ وہ اس دن اچانک ہی ماہم کے کلینک میں چلا آیا۔ علی کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی ماہم بدستور اپنے کام میں مگن رہی، جو اس کی ناراضگی کا بھرپور اظہار تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ اٹھا کر ہی علی کو دیکھا۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گی آپ؟ علی نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر تھوڑا سا جھک کر اس ادا سے ماہم کی طرف دیکھا کہ اس کے لیے اپنے دل کی اتھل پتھل کیفیت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ علی کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ آئی ایم سوری، میں پچھلے دنوں اپنے ہاسپٹل اور پرائیویٹ کلینک میں بہت بزی رہا، اور آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کی لائف کتنی بزی ہوتی ہے۔ علی کی بات پر ماہم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے علی کو غور سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات بڑے سرد سے تبدیل ہوئے۔ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ ماہم کی ساری ناراضگی بھگ کر کے اڑ گئی۔ وہ اب تو سیدھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسپیشلائزیشن کس میں کی ہے آپ نے؟ اسپائنل سرجری میں، UK سے۔ علی نے بھی آج ماہم کو متاثر کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔
اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ماہم نے آج موقع غنیمت جان کر ان کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کا مرحلہ عبور کر ہی لیا۔ صرف 2 بھائی ہیں، فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور صرف ماما ہیں۔ علی کے بتائے ہوئے سارے ہی قوائف متاثر کن تھے۔ آپ سنائیں کہ کہاں بزی تھیں؟ علی کی زیرک نگاہوں سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ کچھ نہیں، بس آج کل ماما پر میری شادی کا بھوت سوار ہے، اس سلسلے میں چھانٹی پروگرام جاری ہے۔ ماہم کی خود پسندی کو باہر نکلنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور آج تو اس کے ہاتھ میں اچھا خاصا موقع تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امیدواران کی لسٹ خاصی لمبی ہے۔ علی نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے چھیڑا۔ جی ہاں، ماہم نے اپنی حسرات جیسی خوبصورت گردن اٹھا کر دیکھا۔ ابھی تو شارٹ لسٹنگ ہونی ہے۔ وہ بڑی ادا سے مسکرائی۔ اف، میرے جیسے غریب لوگ تو مارے جائیں گے پھر۔ علی کے شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ غریبوں پر تو ہم خصوصی نگاہ کرم کرتے ہیں۔ ماہم کے سو معنی انداز پر علی نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور سنائیں، آپ کی دوست کی انگیجمنٹ ہو گئی؟ علی کے دانستہ انداز میں موضوع تبدیل کرنے پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ جی، سننے میں تو یہی آ رہا ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ کیا اسی رامس کے ساتھ؟ علی نے چونکنے کی بھرپور اداکاری کی۔ جی، وہی جو میرا پیشنٹ تھا۔ ماہم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ علی نے اب اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کیا کوئی محبت کا چکر تھا؟ علی کو نہ جانے کیوں اس سوال و جواب میں مزہ آ رہا تھا۔ جی، لگتا تو بظاہر یہی ہے۔ ماہم نے بڑی ادا سے اپنے کندھے اچکائے۔ چلیں، اچھی بات ہے، اللہ ان دونوں کو خوش رکھے۔ علی کی بات پر ماہم کے لبوں پر بڑی پرسکون سی سانس خارج ہوئی اور اب بڑی مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ آپ کا فنڈ ریزنگ کا پروگرام کہاں تک پہنچا؟ علی کی بات پر ماہم نے ایک دفعہ پھر کوفت بھرے انداز سے پہلو بدلا۔ میں نے سمن آپی سے بات کی تھی، ان کا آج کل بڑا بزی شیڈول ہے، تھوڑی سی فراغت مل جائے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اس نے بڑی عمدگی سے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس دفعہ علی کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی عجیب سی تھی۔ مجھے بہت دکھ، افسوس اور حیرت ہو رہی ہے ثنائلہ تم پر۔ نابیہ نے بہت افسردگی سے ثنائلہ کو دیکھا جو ایک تنکے کے ساتھ زمین پر بے معنی سی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اپنی دوست کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیا تم یہ گمان بھی کر سکتی ہو کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ ثنائلہ کے رنجیدہ لہجے پر نابیہ ایک لمحے میں لاجواب ہوئی۔ آئی ایم سوری یار۔ وہ اب اس کے ساتھ ہی باورچی خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی حیران تھی کہ تمہیں تو ہر بات کا پتہ تھا، پھر تم نے شہیر کے پرپوزل کے لیے خالہ جان کو کیوں بھیجا؟ میں نے اس بات کے خلاف سٹینڈ لیا اور اس کی وجہ سے میری شہیر کے ساتھ بول چال بالکل بند ہے۔ ثنائلہ نے بڑے دھیمے انداز سے گویا ہوئی۔ شہیر کا تو لگتا ہے کہ دماغ خراب ہو چکا ہے، اسے اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ نابیہ کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ثنائلہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش شامل تھی۔ یعنی کہ موصوف کو لگتا ہے کہ میرے دل میں ابھی بھی اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے؟ نابیہ بے یقین ہوئی۔ اس کو لگتا نہیں بلکہ بھرپور قسم کا یقین ہے مائی ڈیئر۔ ثنائلہ مسکراتی تو نابیہ کی تیوری کے بل گہرے ہو گئے۔ دفع کرو اسے، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہیرو صاحب کا کیا حال ہے؟ کب بھیجیں گے وہ اپنے گھر والوں کو؟ نابیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے موضوع تبدیل کیا۔ اس کی بات پر ثنائلہ کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ یہاں تک آنے سے پہلے ہی بات بگڑ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی لہر آئی۔ مائی گاڈ، کیا پھر لڑائی ہوگی؟ نابیہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں کیا کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے۔ ثنائلہ کا دل بھر آیا۔ اب خبردار ایک بھی آنسو بہایا تو میں ٹھیک کرتی ہوں تمہارے ہیرو کو۔ نابیہ کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ ویسے یار ہے تو وہ بڑا روڈ سا بندہ۔ یاد نہیں کہ اس دن ہم لوگ آئے تو نہ تو اس نے اٹھ کر استقبال کیا اور نہ ہی دروازے تک چھوڑنے آیا۔ کم از کم اتنی اخلاقیات تو سکھا دو اس کو۔ نابیہ کو اچانک ہی اس دن والی ملاقات یاد آئی۔ اس کی بات پر ثنائلہ نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ آئی ایم سوری نابیہ، میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی۔ ثنائلہ نے آج اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ نابیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے میرا وہ ناول پڑھا تھا نا جس میں سکندر شاہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو جاتا ہے؟ اس کی بات پر نابیہ کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ہاں یار، وہ بھی کوئی بھولنے والا ناول ہے، اس نے فوراً ہی کہا۔ بس سمجھو کہ میرے ساتھ بھی حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ ثنائلہ کی بات اسے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ نابیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی دوست کی طرف دیکھا۔ میری حقیقی زندگی کا سکندر شاہ بھی سوات آپریشن میں اپنی ٹانگیں کھو چکا ہے۔ ثنائلہ کی بات پر نابیہ کو یوں لگا جیسے باورچی خانے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ واٹ؟ وہ بولی نہیں بلکہ باقاعدہ چیخی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی فطری سی برہمی تھی۔
وہ موہد رحیم معذور ہے اور تم ایک معذور شخص کے پیچھے پاگل ہو سنائلہ؟ وہ ایسی سنائلہ کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سامنے دنیا کا 8واں عجوبہ بیٹھا ہو۔ موہد ابراہیم معذور ہے لیکن میری محبت تو معذور نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے لاجواب کر گئی۔ لیکن سنائلہ، اس نے شدید حیرت سے اس کا پر اعتماد انداز دیکھا، شہیر اور خالہ جان کیا اس کے پرپوزل کو مان جائیں گے؟ اس نے فوراً ہی اپنا خدشہ بیان کیا۔ ان کو ماننا ہوگا نابیہ، یہ میری زندگی اور میں بہتر طور پر جانتی ہوں کہ مجھے اسے کیسے پسند کرنا ہے، سنائلہ نے حزنوز سابقہ لہجے میں کہا۔ تم بہت عجیب ہو یار، نابیہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اتنا ہی بولی۔ میں عجیب نہیں بلکہ محبت ایک ایسا عجیب سا جذبہ ہے کہ اس کا سودا جس سر میں سما جائے وہ اپنے نفع نقصان اور زمانے کی مصلحتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سنائلہ اتنے دھیمے انداز کے ساتھ بولی کہ نابیہ نے بمشکل ہی اس کی بات کو سنا۔ بیٹا، شہیر سے کہہ کر بازار سے کچھ چیزیں منگوا لو، تمہاری مومانی جان کا فون آیا ہے، وہ آ رہی ہیں۔ ابھی اس کی امی نے کچن میں جھانکا، ان دونوں نے چونک کر امی کا خوشی سے جگمگاتا ہوا چہرہ دیکھا، وہ خاصی پرجوش لگ رہی تھی۔ خیریت تو ہے امی؟ اسے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے تو مومانی جان ان کے گھر سے ہو کر گئی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تمہارے رشتے کے لیے آ رہی ہیں۔ امی جان کی بات پر دونوں سہیلیوں کو کرنٹ سا لگا۔ میرے رشتے کے لیے؟ آپ سے کس نے کہا؟ سنائلہ نے عجلت بھرے انداز سے انہیں دیکھا۔ بھائی ڈائریکٹ تو نہیں کہا، لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے ایک خاص چیز مانگنے آ رہی ہوں اپنے بیٹے رومس کے لیے۔ انہوں نے اپنی طرف سے دھماکہ ہی تو کیا۔ میرا رشتہ رومس کے لیے؟ سنائلہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے نابیہ کو کسی گہری کھائی میں دھکا دیا۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا، وہ خوفزدہ نگاہوں سے سنائلہ اور اس کی امی کو دیکھنے لگی۔ عائشہ، تم نے سنائلہ کا نمبر کہاں سے لیا؟ وہ جو ٹی وی لاؤنج میں کسی ٹاک شو کو دیکھنے میں مگن تھی، موہد کے سنجیدہ سے لہجے پر حیران ہوئی۔ کون سنائلہ؟ عائشہ نے بے دھیانی سے پوچھا۔ کیا اب یہ بھی مجھے ہی بتانا ہوگا؟ موہد کے لہجے سے چھلکتی خوفکی پر وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو چہرے کے تاثرات سے کچھ خفا خفا سا لگ رہا تھا۔ اچھا، آپ اس لڑکی کا پوچھ رہی ہیں؟ اس کا نام سنائلہ ہے؟ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ عائشہ کی سادگی پر وہ بری طرح جھنجھلایا۔ تم نے اس کا نمبر کہاں سے لیا؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے ٹیلی فون کے بل سے۔ عائشہ تھوڑا سا شرمندہ ہوئی۔ کیوں؟ عائشہ کو اس کے چہرے کی سنجیدگی سے گھبراہٹ ہوئی۔ کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں اور میں نے ایسا کیا کہہ دیا اس سے جو آپ اتنے خفا ہو رہے ہیں؟ عائشہ کی گلہ آمیز نگاہوں سے موہد کو ہمیشہ الجھن ہوتی تھی۔ کیا تم نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے مجھ سے ملنے آئے؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے موہد نے بڑا عجیب سا سوال کیا، جسے سنتے ہی عائشہ کو کرنٹ لگا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں ایسی کوئی بات کروں گی؟ عائشہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ پھر تم نے اس سے کیا بات کی؟ موہد تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا۔ میں تو اس سے فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کی امی کی بیماری کی تفصیلات ہی پوچھتی رہی، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ مجھے تو اتنا بھی دھیان نہیں رہا کہ اس کا نام پوچھ سکوں۔ عائشہ نے خفا خفا سے لہجے میں ساری تفصیل بتائی۔ اوہ، وہ ایک دم شرمندہ ہوا تو عائشہ چونک گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں سمجھا کہ شاید تم نے اسے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے جائے۔ وہ اب خوفزدہ انداز میں اصل بات بتا گیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آپ سے ملنے آئی تھی۔ عائشہ نے ہلکا سا منہ بنایا اور وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ اب کیا کر دیا آپ نے؟ عائشہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ میں اسے خفا کرنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہوں؟ پتہ نہیں میں اتنا شکی مزاج کیوں ہو گیا ہوں۔ وہ ہر درجہ کوفت کا شکار ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہو۔ عائشہ نے ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا بھائی۔ عائشہ اچانک کھڑی ہوئی۔ موہد نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ لوگوں سے سوائے لڑنے جھگڑنے کے کچھ نہیں کرنا۔ میں ماما کو لے کر ان کے گھر جاتی ہوں، پھر ایک ہی گھر میں ایک ہی روم میں بیٹھ کر جتنا مرضی لڑتے رہیں۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر موہد زبردستی مسکرایا۔ وہ لوگ ایک ادھورے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ کیوں دیں گے؟ موہد کا دل اندیشوں سے لبریز تھا۔ اگر آپ کا اور سنائلہ کا ساتھ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر لکھ چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ عائشہ کے پر اعتماد انداز نے موہد کو کچھ مطمئن کیا۔ پھر کب جاؤ گے آپ لوگ؟ اس کے منہ سے بے اختیار پستا اگلے ہی لمحے وہ ہلکا سا جھیم گیا۔ عائشہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ ایک حبس بھری سی شام تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا کا دم گھٹ کر رہ گیا ہو۔ فضاؤں میں عجیب سی اداسی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وحشت اپنے بال کھولے بین ڈال رہی ہو۔ سکینہ نے کھڑکی کھولی تو اسی لمحے بجلی کے ایک تار پر کرنٹ لگنے سے ایک معصوم فاختہ زمین پر گری اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ سکینہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں پکڑ کر مسل دیا ہو۔
اسی لمحے ڈاکٹر خاور اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا سکینہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینے سے شرابور چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ فاختہ مر گئی۔ اس نے ہاتھ کی انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر خاور نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اوہ سو سیڈ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہمدردی سے اس کے کندھے کو سہلایا۔ سکینہ نے بے ربط دھڑکنوں کو تھوڑا سا سکون میسر آیا۔ آپ کی امی اور ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ کر پوچھا۔ وہ دونوں امام بری کے مزار پر میری صحت یابی کی دعا کرنے گئے ہیں۔ صبح میرا آپریشن ہے نا۔ سکینہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی تو انہیں لگا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ نروس کیوں ہو سکینہ؟ اللہ بہت بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر خاور آج خصوصی طور پر وقت نکال کر اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھا سکے۔ صبح 7 بجے اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانا تھا۔ پتہ نہیں، اس کی اداس آنکھوں میں عجیب سی وحشت ابھری۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا سکینہ، انشاءاللہ۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سکینہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جسمانی بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑے گی، لیکن میری بدقسمتی کے جالے میں پھنسی میری محبت کسی مکڑی کی طرح زیادہ دیر سانسیں نہیں لے سکے گی۔ حبس کے موسم بھلا کب کسی کو راس آتے ہیں؟ وہ پھر پیکے سے انداز سے مسکرائی۔ ڈاکٹر خاور کو پہلی دفعہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبوں سے خوف آیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو سکینہ؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے دنستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ ویسے ہی، وہ مسکرائی۔ پتہ ہے ڈاکٹر خاور، مجھے آپ کی مسیحائی سے کوئی گلہ نہیں۔ آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب ساری دنیا مجھے دھتکار چکی تھی۔ آپ نے اس وقت مجھے عزت و احترام بخشا جب سب کی آنکھوں میں میرے لیے تمسخر جھلکتا تھا۔ آپ نے اس وقت میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلائے جب میری زندگی میں ہر طرف خزاں ڈیرے ڈال رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوتی ہوں یا نہیں، مجھے ساری زندگی اس کوہان کے ساتھ رہنا ہوگا یا نہیں، میرا دل ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ مجھے بس اس چیز پر فخر ہے کہ آپ نے مجھے کبھی مایوسی کے سمندر میں دھکیلنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرے مسیحاؤں کی طرح مجھے کبھی نہیں کہا کہ سکینہ تمہارا مرض لا علاج ہے۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گی۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو ایک لڑی کی صورت میں بہہ نکلے۔ دیکھو سکینہ، میری پروفیشنل زندگی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خاور کے لیے اس کا ہر مریض VIP ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ملازمت کو ہمیشہ عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ مجھے اپنے پروفیشن سے محبت نہیں، عشق ہے۔ میں آخری لمحے تک جدوجہد کرنے کا قائل ہوں۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن آپ میرے لیے ہمیشہ اہم رہی ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں بھی عار نہیں کہ نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اپنی بے تحاشا مصروفیت میں بھی آپ کے کمرے کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ میں آج بھی اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ڈاکٹر خاور کی آنکھوں میں الجھن ہی الجھن تھی۔ وہ میری خالص محبت کے جذبے کی سچائی تھی جو آپ کے قدم یہاں روک لیتی تھی۔ سکینہ نے ان کی مشکل کو آسان کیا۔ وہ نظریں چرا کر رہ گئے۔ ہم سادہ دل لوگ کتنی ظالم دنیا میں سانس لیتے ہیں، جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف خوبصورت لوگوں کی معراج ہے۔ وہ کسی عام سی شکل و صورت کے حامل مرد کے ساتھ کسی حسین لڑکی کو دیکھ کر حور کے پہلو میں لنگور کا نعرہ فوراً لگا دیتے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر ایک مغلوب قوم ہیں جو حسن اور دولت کے آگے بڑی آسانی سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ہم انسان ہی انسانوں کو جینے نہیں دیتے۔ ہم نے اپنی زندگیاں خود اپنے لیے تنگ کر رکھی ہیں، اپنے خود ساختہ معیار بنا رکھے ہیں۔ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں ہم، ہے نا؟ سکینہ کے لبوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ میں عائشہ سے ملنا چاہتی ہوں دوبارہ۔ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بالکل عجیب سی فرمائش کی۔ ڈاکٹر خاور حیران ہوئے۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ میں ان کے خوبصورت چہرے کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں جسے آپ اس دن بہت پیار سے دیکھ رہے تھے۔ سکینہ کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ ڈاکٹر خاور کو لگا جیسے کسی نے انہیں اچانک زمین پر دھکا دے دیا ہو۔ کیا وہ چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگا سکینہ؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر خاور کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہو وہ مجھے بری لگے؟ سکینہ نے نظر اٹھا کر ڈاکٹر خاور کی طرف دیکھا۔ اس ایک نظر میں کچھ تھا جو ڈاکٹر خاور کے دل کی دھڑکنیں پہلی دفعہ بے ربط ہوئیں۔ انہیں لگا کہ زماں و مکان کی گردشیں تھم سی گئی ہیں، تقدیر نے بڑا عجیب سوار کیا تھا۔ انہیں لگا کہ اگر کچھ لمحے بھی یہاں ٹھہرے تو کوئی انہونی ہو جائے گی۔ وہ خوفزدہ انداز میں اٹھے اور سکینہ کی طرف دیکھے بغیر بہت تیزی سے باہر نکل گئے۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ڈاکٹر خاور کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر زویا بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے۔ تم نے کبھی آئینے میں اپنی بدصورت شکل دیکھی ہے جس کو دیکھ کر کرائہت کا احساس ہوتا ہے؟ تم نے کبھی اپنی کمر پر اونٹ کی طرح کوہان دیکھا ہے
جس سے تم ساری زندگی چھٹکارا نہیں پا سکتی؟ ڈاکٹر زویا ایک قدم اور آگے بڑھ کر بولی۔ سکینہ نے خوفزدہ نگاہوں سے ڈاکٹر زویا کی طرف دیکھا۔ تم جو ڈاکٹر خاور کو پانے کے لیے اونچے اونچے خواب دیکھتی ہو، اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ ڈاکٹر زویا کے زہر آلود لہجے نے سکینہ کو کسی اندھے کنویں میں گرایا۔ اللہ جانے کون سے تعویذ کھول کر ڈاکٹر خاور کو پلا دیے ہیں، جو وہ اپنی بصارت سے محروم ہو گئے ہیں، اور انہیں تمہارا اتنا بڑا کب نظر نہیں آتا، اور وہ پاگلوں کی طرح تمہارے کمرے کا طواف کرتے ہیں۔ ان کی ساری توانائیاں تمہارے آپریشن کی کامیابی کے لیے خرچ ہو رہی ہیں۔ تم ہو کس پھول میں؟ ڈاکٹر زویا نے انگلی کے اشارے سے اس کو دھمکی دی۔ میرے اور ڈاکٹر خاور کے درمیان آنے کی کوشش کرو گی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، ڈاکٹر زویا نے اسے دھمکایا۔ ڈاکٹر خاور جیسے شخص سے محبت کرنے سے پہلے ایک دفعہ غور سے آئینہ دیکھ لیتی تو ساری زندگی سر اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھتی۔ ڈاکٹر زویا کا زہر آلود لہجہ سکینہ کے دماغ پر کسی بلڈوزر کی طرح برس رہا تھا۔ وہ کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح آنکھیں کھولے ڈاکٹر زویا کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اپنی کئی دنوں کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ہر روز اس اسپتال میں بے شمار لوگ مرتے ہیں، لیکن تم اتنی بدصورت ہو کہ موت بھی تم سے گھبراتی ہے۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی قوت برداشت کا امتحان بنے رہتے ہو۔ ڈاکٹر زویا نے ایک نفرت انگیز نگاہ سکینہ پر ڈالی اور ایک دم مڑی۔ سامنے کھڑی سسٹر ماریا کو دیکھ کر وہ ہلکا سا گڑبڑائی اور اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی تھی یہ ڈاکٹر زویا؟ سسٹر ماریا نے سکینہ کا سفید ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے ڈاکٹر زویا باہر نکلی۔ اس کا چہرہ وحشت کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ پتھریلی نگاہوں سے سسٹر ماریا کو دیکھے گئی۔ میں بتاتی ہوں ڈاکٹر خاور کو، یہ ڈاکٹر زویا پاگل ہو گئی ہیں، ان کو لگام ڈالیں۔ سسٹر ماریا کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ انہیں سکینہ سے خصوصی محبت تھی اور اس کا دکھ انہیں اپنے دل پر محسوس ہوتا تھا۔ وہ کمرے سے نکل گئیں۔ سکینہ کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا۔ اس نے سسٹر ماریا کے کمرے سے نکلتے ہی اپنا سر تکیے پر گرا لیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر زویا کے زہریلی جملے پورے کمرے میں کسی مست قلندر کی طرح محو رقص تھے۔ ان کے رقص میں تیزی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب جان لیوا سی دیوانگی اور وحشت آتی جا رہی تھی۔ سکینہ نے اپنی کھڑکی سے باہر گری فاختہ پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب اس کے چہرے پر طوفان کے بعد نمودار ہونے والی خاموشی کا راج تھا۔ آئی سی یو کے شیشے کے پار کھڑے تمام لوگوں کی نظریں سکینہ کے بے جان وجود پر جمی ہوئی تھیں، جسے وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا۔ اس دن سسٹر ماریا واپس آئیں تو سکینہ کا بے جان جسم دیکھ کر وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو گئیں۔ انہوں نے بھاگ کر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کو بلایا۔ کچھ ہی منٹوں میں یہ خبر پورے وارڈ میں پھیل گئی۔ ڈاکٹر خاور خود اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت ہلدی کی طرح زرد تھی۔ او مائی گاڈ! سی ٹی اسکین کی رپورٹ ڈاکٹر خاور کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلنے والی واضح مایوسی جمیلہ مائی اور اللہ دیتا سے نہیں چھپ سکی۔ سر، مریض کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے، ایک جونیئر ڈاکٹر نے قریب آ کر اطلاع دی۔ ڈاکٹر خاور صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ ان کی نظریں مقناطیس کی طرح ہاتھ میں پکڑی رپورٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ پتر، خیر تو ہے نا؟ اللہ دیتا کمہار نے خوفزدہ نگاہوں سے ڈاکٹر خاور کو دیکھا، جن کے چہرے پر پہلی دفعہ انہوں نے واضح مایوسی دیکھی۔ بس دعا کریں، ڈاکٹر خاور مختصراً بولے۔ کیا مطلب بیٹا؟ رپورٹ تو ٹھیک ہے نا؟ اللہ دیتا کی نظروں سے جھلکتی پریشانی ڈاکٹر خاور کو اور مضطرب کر گئی۔ بعض دفعہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اب اس سے آگے ہم ڈاکٹر بھی بے بس ہیں۔ ڈاکٹر خاور نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے۔ جیسے میرے رب کی مرضی۔ اللہ دیتے کے منہ سے نکلنے والے اس فقرے نے ڈاکٹر خاور کو حیران کیا۔ انہوں نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی دیہاتی کو دیکھا، جس نے صبر کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ ڈاکٹر خاور کو اپنی مایوسی پر شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے سامنے بینچ پر بیٹھی جمیلہ مائی کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے بڑے تسلسل سے نیچے گر رہے تھے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ اس مقام پر آیا ہوں جب مجھے حقیقت میں رونے کے لیے ایک کندھے کی ضرورت ہے۔ رات کے 2 بجے عائشہ کے سیل پر آنے والے اس ٹیکسٹ نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ جو اپنی ایک پینٹنگ مکمل کرنے کے چکروں میں وقت دیکھنا ہی بھول گئی تھی، اپنے سیل فون پر آنے والی میسج ٹون نے اسے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس ٹائم پر خاور علی کا ایسا میسج! وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے نمبر سے اس کا نمبر ملایا، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ کہاں ہیں آپ؟ عائشہ کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پنہاں تھے۔ ہسپتال میں، اپنے آفس میں۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے کی نمی وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی محسوس کر گئی۔ خیریت؟ کیا آج کال پر ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماما کیسی ہیں؟ اس نے بے چینی سے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔
سب ٹھیک ہے لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ بولے تو ان کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ کیا ہوا خاور؟ عائشہ کا دل بے ہنگم انداز سے دھڑکا۔ پتہ نہیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کر کسی ضدی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روں۔ وہ کنوتیت کی انتہا پر تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ باتیں بھلا آپ کو زیب دیتی ہیں؟ عائشہ نے دنستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ کیا ہم ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے سینے میں سیمنٹ سے بنا دل ہوتا ہے؟ تم لوگ ہم ڈاکٹروں سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو کہ ہم چلتے پھرتے مشینی روبوٹ بن جائیں، ہمارے دل پھٹ جائیں، سینہ زخمی ہو جائے، آنکھیں لہو لہو ہو جائیں، لیکن ہمیں رونے کی اجازت نہیں کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی میں سینکڑوں ٹوٹے ہوئے شیشوں کی چبھن تھی۔ عائشہ کی قوت گویا سلب ہو گئی۔ اگر آپ کہیں تو میں ہاسپٹل آ جاؤں؟ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اتنا ہی بولی۔ نہیں، انہوں نے صاف انکار کیا۔ رات کے اس پہر آپ کا آنا مناسب نہیں۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ پھر بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ عائشہ پریشان ہوئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کی رگوں میں ایک حشر سا برپا ہو گیا ہو، دکھ اور اذیت خون کے ساتھ شریانوں میں گردش کر رہے ہوں، پورا وجود ایک قیامت خیز زلزلے کی ضد میں ہے۔ میں بظاہر بالکل ٹھیک ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں کوئی انکہا سا دکھ ہلکورے کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر خاور؟ عائشہ کی پریشانی کا گراف بڑھ گیا۔ مجھے ڈاکٹر خاور مت کہا کرو عائشہ، میں تمہارے لیے علی ہوں۔ ان کی اگلی بات پر وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں تمہیں کبھی نہیں ملا، مسیحائی میرا پروفیشن اور عشق صحیح، لیکن میرے اندر ایک عام سا شخص بستا ہے جسے وہ ساری باتیں دکھ دیتی ہیں جو کسی بھی عام شخص کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں، جسے شاخ پر اگنے والی معمولی سی کونپل بھی خوشی دے دیتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے بہت سے دائروں میں خود کو قید کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے دل کے ارد گرد کوئی لوہے کا خول ہے، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ کم از کم اپنی نظروں میں تم مجھے عام سا انسان رہنے دو۔ ان کی وضاحت پر وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ عائشہ خود کو پوچھنے سے نہیں روک پائی۔ سکینہ ٹھیک نہیں ہے عائشہ۔ اس بار ان کی آواز خاصی مدھم تھی۔ کون؟ سکینہ اللہ دیتا؟ عائشہ حیران ہوئی۔ کیا ہوا اس معصوم لڑکی کو؟ برین ہیمریج، انہوں نے جواب دیا۔ او مائی گاڈ! عائشہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ اس کا تو صبح آپریشن نہیں تھا بھلا؟ اسے شاید ہم ڈاکٹروں کی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیں کسی مشکل میں ڈالے بغیر کومے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر عائشہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ لیکن اچانک کیسے؟ عائشہ کی پریشانی کا گراف ایک دم ہی بڑھا۔ آج شام اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ انہوں نے وجہ بتائی تو وہ ایک لمبا سانس لے کر رہ گئی۔ دل دکھ کے گہرے احساس میں بڑھ گیا۔ اگلے دن صبح سویرے ناشتہ کرتے ہی ہاسپٹل پہنچی تو سامنے ڈاکٹر خاور کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ بلا شبہ وہی لڑکی تھی جس نے کئی ماہ تک اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ وہ دونوں آئی سی یو کے باہر گفت و شنید میں مگن تھے۔ لڑکی کے دائیں بازو میں سفید اوورال تھا جسے اس نے لاپرواہی سے اپنے بازو میں فولڈ کر کے ڈال رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے ڈاکٹر خاور کے رت جگہ کی عکاسی کرتی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ لال سرخ رنگ کے ڈورے اسے پریشان کر گئے۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر خاور بمشکل مسکرائے۔ عائشہ یہ ڈاکٹر علینا ہے، بہت اچھی نیورو فزیشین، میرے بیسٹ فرینڈ ڈاکٹر علی سکندر کی مسز ہیں۔ ڈاکٹر خاور نے تعارف کی رسم نبھائی۔ اور علینا بھابی، یہ عائشہ ہے، میری بہت اچھی دوست عائشہ عبدالرحیم، جو بہت اچھی مصورہ ہیں۔ ڈاکٹر علینا نے بڑے دوستانہ انداز سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو عائشہ مسکرا دی۔ بھئی بہت ذکر سنا تھا تمہارا، انہوں نے مزید کہا تو عائشہ کے دل سے سارے اندیشے بھاپ بن کر فضاؤں میں تحلیل ہو گئے۔ سکینہ کیسی ہے؟ عائشہ نے بےتابی سے پوچھا تو وہ دونوں ایک دم ہی سنجیدہ ہوئے۔ بس دعا کرو، اب دعا کے علاوہ سکینہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈاکٹر خاور کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بینچ کی طرف آ گئی جہاں اللہ دیتا، کمہار اور جمیلہ مائی بیٹھے تھے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائے۔ دو دیا سفید رنگ کی چادر اوڑھے موسم سرما پوری آب و تاب کے ساتھ آ چکا تھا۔ اوس میں بھیگے خزاں غزیدہ درختوں پر اترنے والی اس صبح کے دامن میں عجیب سی یاسیت تھی۔ موسم کی تلخ خنکی اور تھکن نے اعصاب کو بوجھل کر دیا تھا۔ اماں جی، اللہ بہت کرم کرے گا۔ اس نے جمیلہ مائی کا سرد ہاتھ پکڑ کر بڑے خلوص دل سے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا اور ہمیں اسی بہتر فیصلے کا انتظار ہے۔ جمیلہ مائی کا لہجہ پرسکون تھا۔ عائشہ کو بے اختیار ان پر رشک آیا۔ یہ بچپن سے بہت باتونی اور بے چین طبیعت کی حامل تھی۔ اس کا ابا کہتا تھا کہ میری سکینہ کے اندر پارا دوڑتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی ہو، اب صرف پرسکون نیند سونا چاہ رہی ہو۔
جمیلہ مائی نے ICU کے شیشوں والی دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھی انداز سے عائشہ کو بتایا۔ مجھے کہتی تھی کہ اماں تو بھی سوچتی ہوگی کہ اللہ نے ایک اولاد دی اور وہ بھی معذور۔ جمیلہ مائی کسی اور ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس چھلی کو کیا پتا وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک اور اکھیوں کا سکون ہے۔ جمیلہ مائی کی آواز بھر گئی۔ ڈاکٹر پتر، کوئی ایسا ٹیکہ، کوئی ایسی دوا نہیں جسے کھاتے ہی میری دھی رانی ایک دفعہ آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھ لے؟ جمیلہ مائی ہونٹ کچلتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے زمین کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کے آنسو ڈاکٹر خاور کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے کمرہ اس کے بغیر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اس کی سہیلی چڑیاں بھی اداس ہیں۔ کل سے کسی نے بھی سکینہ کی کھڑکی کے پاس آ کر شور نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا ہو کہ سکینہ سو رہی ہے، اس لیے انہوں نے شور نہیں کیا۔ جمیلہ مائی کی آنکھیں ICU کے شیشے کی دیوار کے پاس سکینہ کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ عائشہ نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو کو صاف کیا۔ بھلیے لوکے، کیوں خود کو پریشان کرتی ہو ایسی باتیں سوچ کر؟ اللہ دیتا نے جمیلہ مائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک خاموش دلاسا دیا۔ علی چلیں؟ عائشہ نے اعصاب شکن ماحول سے نکلنے کے لیے انہیں آنکھ کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ ڈاکٹر خاور نے اپنے آفس میں پہنچتے عائشہ کا زرد چہرہ دیکھا۔ وہ مضطرب انداز سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں کچھ دیر اور سکینہ کے والدین کے سامنے کھڑی رہی تو میرا دل پھٹ جائے گا، اس کے رخساروں پر پرحدت قطرے پھسلے۔ میں تو کل سے خود اذیت کے جہنم میں ہوں۔ ایسا لگتا ہے جسم کی ہر رگ میں ایک میشر برپا ہے۔ انہوں نے ایک ٹشو عائشہ کی جانب بڑھایا جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ لیکن یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ 2-3 دن پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی، عائشہ نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا۔ دنیا میں کچھ لوگ دوسروں کا دل دکھانے کا پرمٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کو دنیاوی خدا سمجھتے ہیں۔ دلوں سے کھیلنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اس کا معصوم سا دل بھی ایسے ہی ایک ظالم کے ہاتھوں پامال ہو گیا۔ زہر آلود جملوں، تلخ باتوں اور تذلیل کرتی ہوئی نگاہوں کا سامنا کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ دل کی ساری رگیں بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ جسم کے اندر دوڑتے خون میں برپا ہونے والا اشتعال کسی نہ کسی صورت میں تو احتجاج کرتا ہے نا۔ ایسے میں ہارٹ فیل ہونا یا برین ہیمریج ہونا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں دکھ کی چبھن تھی۔ ڈاکٹر خاور، ڈاکٹر زویا آپ سے ملنا چاہتی ہیں، کسی صورت بھی ٹلنے کا نام نہیں لے رہی۔ سسٹر ماریا نے بہت بیزاری سے آ کر اطلاع دی۔ عائشہ چونک گئی۔ بھیج دو ان کو اندر۔ ڈاکٹر خاور کا چہرہ تناؤ کا شکار ہوا۔ آئی ایم سوری خاور، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی اپسیٹ ہوں۔ ڈاکٹر زویا اپنی انگلیوں کو مسلتی ہوئی بے حد پریشان لگ رہی تھیں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ واقعی اپنے رویے پر نادم دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ عائشہ ٹھٹک کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ عائشہ، یہ وہی ہیں جن کا میں کچھ دیر پہلے ذکر کر رہا تھا۔ سکینہ کو اپنی زندگی کی آخری گفتگو کرنے کا شرف انہی کے ساتھ حاصل ہوا تھا۔ ڈاکٹر خاور کا تلخ لہجہ عائشہ کو حیران کر گیا۔ اسے تھوڑی بہت سچویشن سمجھ میں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر زویا، یہ میری فیانسی ہیں عائشہ عبدالرحیم۔ ڈاکٹر خاور کے جتاتے ہوئے انداز پر ڈاکٹر زویا کا رنگ فاق ہوا۔ اس نے ہراساں نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ سکینہ کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ البتہ میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ کبھی آپ کا چہرہ اپنے وارڈ، اپنے ہاسپٹل، اپنے شہر اور اپنے ملک میں نہ دیکھوں۔ ڈاکٹر خاور کے سرد اور اجنبی لہجے پر زویا کو دھچکا لگا۔ ڈاکٹر خاور کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ چلیں عائشہ، ڈاکٹرز کیفیٹیریا سے کافی پی کر آتے ہیں، میرے سر میں درد ہے۔ ڈاکٹر خاور ایک دم کھڑے ہوئے۔ عائشہ نے بھی ان کی پیروی کی۔ وہ کسی سنگی مجسمے کی طرح دروازے میں نصب ڈاکٹر زویا کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ کوریڈور میں آتے ہی عائشہ نے ذرا توقف کے بعد سوال کیا۔ اس کے چہرے پر اتنے سوال تھے کہ ڈاکٹر خاور بڑے بے بس انداز سے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے داستان شروع کریں۔ اگر موہد اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ رشتہ لینے کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ نابیہ کو سنیلا کی پریشانی کسی طور بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت جاڑے کی دھوپ میں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت پر تھیں۔ نابیہ نے اپنے سامنے ٹوکری میں کافی سارے مالٹے رکھے ہوئے تھے جسے وہ بڑی بے تکلفی سے کھا رہی تھی۔ یار امی بہت مشکل سے مانیں گی، سنیلا نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ پہلے کون سا یہاں رشتوں کی کوئی لائن لگی ہوئی ہے؟ نابیہ نے ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کیا تو سنیلا پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن امی موہد کی معذوری کی وجہ سے شاید نہ مانے۔ اس نے اصل بات بتائی۔ ٹینشن نہ لو، شہید تو فوراً ہی مان جائے گا۔
नाबिया ने माल्टे की फांक पर नमक लगाते हुए मजे से कहा तो वो चौंक गई। तुम कैसे कह सकती हो ये? भाई वो बहुत हिसाबी किताबी सा बंदा है। मोहित के घर में दौलत की इतनी रेल पेल है कि उसकी आंखों के आगे कोई और चीज आएगी ही नहीं। नाबिया ने बड़े तल्ख अंदाज से कहा। और वो जो मुमानी जान ने अम्मी को कहा, तुमने पूछा रॉमत से? सनाइला ने कुछ झिझक कर पूछा। फिक्र ना करो, मेरी बात होगी है रॉमत से। वो कह रहा था कि मामा का इशारा सनाइला की तरफ नहीं था। नाबिया की बात पर वो कुछ मुतमईन हुई। फिर कब आ रहे हैं वो लोग? सनाइला ने खुलकर सांस लेते हुए पूछा तो नाबिया मुस्कुरा दी। कजन तुम आ रहे हैं और पूछ तुम मुझसे रही हो? बको मत, शराफत से बताओ। सनाइला ने बेतकल्फी से उसे झांपड़ रसीद किया तो उसने घूर कर कहा, आ जाएंगे कुछ दिनों में, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें पता है शहीर की बाहर वाली जॉब खत्म हो गई है? सनाइला ने उसके चेहरे को जांचते हुए अचानक कहा। मुझे तो ये भी पता है कि उसकी बेगम ने भी उससे तलाक ले ली है। नाबिया का अंदाज बरजस्ता था। तुम्हें किसने बताया? सनाइला के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा। जाहिर है मुझे शहीर के अलावा कौन बता सकता है। उसका ख्याल है कि शायद मोहब्बत आसी कुछ हमदर्दी के चंद जरासीम मेरे अंदर अभी मौजूद होंगे, लेकिन उसे खबर नहीं कि जब किसी की मोहब्बत को हम नाकदरी की मिट्टी में रोल दें तो उसके बाद फिर दिल की सरजमीन पर कोई और जज्बा नहीं पनपनाता। नाबिया ने माल्टे का छिलका शरारत से सामने बैठे कव्वे को मारा। तुम ठीक कहती हो यार, बाज़ दफ़ा ये खुशफहमियों और गलतफहमियों की छाएं बहुत लंबी हो जाती हैं और इंसान को उस वक्त तक यकीन नहीं आता जब तक कोई उसे धिक्का देकर हकीकत की धूप पे नहीं फेंक देता। सनाइला के लहजे में तंज की काट थी। उसे यकीन हो गया था कि शहीर भी उम्मीद की खुशनुमा डोर पकड़े ख्वाब की दहलीज पर बैठा बस खुद को धोखा दे रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे एंग्री यंग मैन का क्या हाल है? नाबिया को अचानक याद आया तो झट से पूछ बैठी। वो ही, कभी धूप कभी छाँव। सनाइला थोड़ा सा रंजीदा हुई। इसका मतलब है कि आजकल फिर मौसूफ कोई बदगुमानी की छतरी ताने बैठे हैं। नाबिया ने बिल्कुल एक दुरुस्त अंदाजा लगाया। पता नहीं मोहब्बत इतनी ज़्यादा बदगुमान क्यों होती है, सनाइला ने कहते हुए गहरी सांस खारिज की। जिस जज्बे में जितनी ज़्यादा शिद्दत हो वो अपने अंदर उतनी ही नज़ाकत भी रखता है। मोहब्बत का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो अंदेशों, वहमों और खौफ के पर्दों में लिपटी होती है। हर लम्हा कुछ हो जाने का डर इंसान के अंदर से निकल ही नहीं पाता। नाबिया ने बड़े फलसफियाना मूड में उसकी मालूमात में इजाफा किया। लेकिन ये डर कभी कभी इंसान के हाल के सारे खुशनुमा लम्हों को खा भी तो जाता है। सनाइला हनूज रंजीदा थी। कोशिश करो कि मुस्तकबिल की खातिर अपने हाल को बर्बाद ना करो। उसे इतना एतबार दो कि वो यकीन की सबसे ऊंची मंजिल पर बैठ जाए। नाबिया ने उसे समझाने की कोशिश की। यार, इससे बढ़कर एतबार की क्या बात होगी कि मैंने उससे माहम मंसूर के साथ ताल्लुक के बारे में दोबारा नहीं पूछा। वो थोड़ा सा तल्ख हुई। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी हमारे साथ इतना बुरा कर चुकी होती है कि जब कोई अच्छा करने की कोशिश भी करता है तो हमें यकीन नहीं आता। वो भी उसी मरहले से गुजर रहा है। उसे कुछ मार्जिन दो माय डियर। नाबिया की तमाम तर हमदर्दियाँ मोहित के साथ थी। इसी मार्जिन के सहारे ही तो तुम हमारा ताल्लुक कायम है, वरना उसकी बदगुमानियों की तो कोई हद नहीं। सनाइना ने हल्का सा मुंह बनाया। अच्छा अच्छा, अब अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ने की कोशिश ना करो। ये माल्टे खाओ, कसम से मज़ा आ जाएगा। नाबिया ने हल्के फुल्के लहजे में उसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा दी। काश सकीना, तुम सिर्फ एक दफ़ा आंखें खोल कर देख लो, मैं तुम्हारी समातों के सारे कर्ज अदा करूंगा। डॉक्टर खबर आज फजर की नमाज पढ़कर आईसीयू के शीशे की दीवार के सामने आन खड़े हुए। सामने सकीना आंखें बंद किए बहुत पुरसकून हालत में होशो हवास की दुनिया से बहुत दूर पहुंची हुई थी। तुमने तो अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार ली? डॉक्टर खबर का दिल अब अक्सर ही बगावत पर उतर आता। उसके शुरू से ही आदत होती थी पुत्र, जब किसी से खफा होती तो ऐसे ही आंखें बंद करके लेट जाती थी। जमीला माई हाथ में तस्बीह पकड़े उनके पास आन खड़ी हुई। डॉक्टर खबर ने चौंक कर अपने बिल्कुल पास खड़ी उस सब्र हिम्मत की पेकर खातून को देखा। अम्मा जी, फिर आपकी बेटी की नाराज़गी कितनी दिन बाद दूर होती है? डॉक्टर खावर किसी और दुनिया में पहुंचे हुए थे। जमीना माई चौंक गई। पुत्र, उसका दिल तो बहुत ही छोटा था। ये तो चंद ही घंटों के बाद सब कुछ भूल भाल के मेरे पीछे पीछे फिरने लगती थी। जमीला माई की आंखों में नमी लहराई। लेकिन आज तो पूरे 15 दिन हो गए हैं। डॉक्टर खावर ने उंगलियों पर हिसाब किया। इस दफ़ा तो ऐसे लगता है जैसे सकीना ने अपना दिल बहुत ही पक्का कर लिया। डॉक्टर साहब, उसे अपने बुढ़े माँ बाप की भी परवाह नहीं। जमीला माई का लहजा भीगा और डॉक्टर खावर की सारी हंसती तहस नहस हो गई। दुनिया ने उसे सताया भी तो बहुत है। डॉक्टर खावर ने उसकी तरफदारी की। थोड़ा बहुत नखरा करना तो अब उसका हक भी बनता है ना। उससे ज़्यादा वहाँ ठहरना उनके बस में नहीं था, इसलिए वो अपने ऑफिस की तरफ चल दिए।
الف اللہ چنے دی بوٹی مرشد لائی ہوں۔ ڈاکٹر خاور کی سماعتوں سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ ان کے دل میں ایک حشر سا برپا ہوا۔ وہ بے ساختہ مڑے، خوفزدہ نگاہوں سے سکینہ کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے آنے والی آواز بلا شبہ سکینہ کی تھی۔ دل سینے کی قید میں بے قراری سے تڑپا۔ صبح کی خاموشی میں سکینہ کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ یہ ان کی سماعتوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ وہ بے ربط سانسوں کے ساتھ اس کے کمرے تک پہنچے، جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کے بیڈ پر سسٹر ماریا بڑے رنجیدہ انداز سے بیٹھی تھی۔ ان کے پاس رکھے سیل فون میں سکینہ کی آواز میں ریکارڈ یہ کافی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سسٹر ماریا، آپ نے ایک دفعہ تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ کرسی پہ گرنے کے انداز میں بیٹھے۔ سسٹر ماریا نے خوفزدہ انداز سے اپنا سیل فون بند کیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ وہ ان کو تیز تیز سانس لیتے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ یہ تم نے سکینہ کی آواز میں کافی کب ریکارڈ کی؟ ان کے تعجب انگیز لہجے پر وہ اداسی سے مسکرائی۔ ڈاکٹر صاحب، سکینہ نے میری فرمائش پر کافی چیزیں مجھے ریکارڈ کر کے دی تھیں۔ سسٹر ماریا کی وضاحت پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، ایک دفعہ تو مجھے حقیقتاً ایسا محسوس ہوا جیسے سکینہ حقیقت میں گا رہی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں ایک لمحے میں کتنی بڑی اذیت سے گزرا ہوں۔ ڈاکٹر خاور نے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ سسٹر ماریا شرمندہ ہوئیں۔ انہوں نے ڈاکٹر خاور کو غور سے دیکھا۔ ان کا چہرہ متغیر اور سانسوں کا ربط غیر ہموار تھا۔ سوری ڈاکٹر صاحب، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کی۔ پتہ نہیں کیوں سکینہ کی آج بہت یاد آ رہی تھی۔ سسٹر ماریا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی یاد بھولتی کس کو ہے؟ ان کے لہجے میں ایک بے بسی تھی اور ایک محسوس کیے جانے والا اضطراب تھا۔ سسٹر ماریا گنگ ہوئیں۔ بہرحال اس کے والدین کے سامنے ان ریکارڈ کی ہوئی چیزوں کو نہ چلائیے گا، یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، ڈاکٹر خاور نے نرمی سے کہا تو سسٹر ماریا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے کلینک میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ان کے سیل فون پر عائشہ کا نام جگمگایا۔ دل میں کہیں ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوا۔ کیسا فیل کر رہے ہیں آج؟ عائشہ کا فکرمند لہجہ ان کے لیے طمانینت کا باعث بنا۔ بہتر ہوں یار، لیکن سچ بتاؤں کہ زندگی میں ایک پھیکا سا پن آ گیا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی منظر، کوئی بھی بات دل کو خوشی نہیں دے رہی۔ انہوں نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے احساسات کو شیئر کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، عائشہ نے نرمی سے دلاسا دیا۔ تم سناؤ کہ کوئی نئی چیز بنائی؟ پارک میں جا رہی ہو کہ نہیں؟ میرا تو سارا ہی شیڈول آج کل ڈسٹرب ہوا ہے۔ ڈاکٹر خاور نے ایک ہی سانس میں 2 سوال پوچھے۔ میرا بھی آج کل کچھ موڈ نہیں بن رہا کوئی بھی کام کرنے کو۔ عائشہ کے سنجیدہ لہجے پر وہ چونکے۔ کیوں؟ انہوں نے فوراً استفسار کیا۔ پتہ نہیں، وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ شاید اس لیے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ عائشہ کی بات انہیں لاجواب کر گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائے۔ دونوں کے درمیان اب بس معنی خیز سی خاموشی گفتگو کر رہی تھی۔